اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیہ نمبر 51 یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بنا لینا۔ ولی کہتے ہیں پروٹیکٹیو فرینڈ کو، جہاں کہیں بچنے کی ضرورت ہو تو پناہ جا کے عیسائیوں اور یہودیوں سے مت مانگ لینا، وہ فائدہ اٹھا لیں گے، تمہارے دشمن ہیں اس دنیا میں۔ عام دوستی کی بات نہیں ہو رہی، اسکول کالج کی دوستیوں کی بات نہیں ہو رہی، رشتے ناطے نبھانے کی بات نہیں ہو رہی، نیبر ہیں کوئی تو اس سے سلام دعا کی بات نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے یہ بات نہیں ہو رہی۔ ملکوں کے درمیان، ریاستوں کے درمیان تو بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور افغانستان میں سے پاکستان کو کسی کو چننا تھا تو جا کے امریکہ کو مت چن لینا۔ وہ جو اسرائیل کا حلیف ہے، یہودی عیسائی سب ایک برابر ہو جاتے ہیں تمہارے خلاف، ان کو دوست مت بنا لینا اپنا۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے آپس میں ملے ہوئے، اپنا فائدہ پہلے سوچیں گے، تمہاری گردن کاٹنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے تو نہیں دیکھیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی ان کے پاس گیا بس انہی کا ہو گیا، اب اسی گروہ میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایک جگہ جہاں ڈیزرو کرتے ہیں کوئی چیز، وہاں سے اٹھا کے اسے کہیں اور رکھ دینا۔ وہ تحفظ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈھونڈنا تھا وہ آپ نے جا کے کہیں اور ڈھونڈا ہے، یہاں یہ ظلم کیا۔ اس آیا سے ہم لیں گے ظلم کا مطلب، اس آیا میں کون ہے ظالم؟ وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ ولی موجود تھے، اس کے باوجود جا کے اس نے کہیں اور پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، ساری کوششیں انہیں خوش کرنے کے لیے۔ اپنا رب روٹتا ہے تو روٹ جائے، کپڑے اتر رہے ہیں یا کلبنگ سٹارٹ کرنی ہے یا ہومو سیکشول سنگرز کے کانسرٹس ارینج کروانے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں، میوزک عام کرنا ہے، بس آپ خوش ہو جائیں، چاہے مووی انڈسٹری ہے ہماری یا ڈرامہ انڈسٹری ہے۔ گے میرجز کے کانسیپٹس ہم جان بوجھ کے ڈال دیں گے ڈراماز میں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہ جن کے دل میں نفاق ہے، جو درمیان کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو نہ رب کے ہونا چاہتے ہیں یا نہ دنیا کے ہونا چاہتے ہیں، مکمل طور پہ کہیں کے نہیں ہو رہے، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، جہاں مشکل پڑی وہیں سے پلہ جھاڑ لیں گے، وہیں سے دوسری طرف ہو جائیں گے، انہی میں دوڑ دھوپ، وہیں پہ ساری کوششیں، یہ سارے خوب مارے کر رہے ہیں کسی طرح راضی کرنے ان کو۔ کیا نہیں ہو رہا آج یہ سب کچھ؟ پاکستان کوشش کر چکا ہے ایل جی بی ٹی کیو کا بل پاس کر کے۔ ہمارے ہاں لٹرلی لوگ بول رہے ہیں کہ سیاست میں یا انڈسٹری میں، میڈیا انڈسٹری میں کتنے ساری گے ہونا تو اٹس ویری کامن۔ خیر ہم کس بات کا رونا روئیں، ہمارے یہاں کے پی کے میں تو یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ وہ آ کے یہاں پاکستان دیکھیں تو وہ کہیں ہم نے تو تم سے سیکھا ہے، تم کون سے دنیا میں رہتے ہیں۔ رفتار ٹی وی کی ویڈیو ہے آن لائن، بچہ بازی پہ جا کے دیکھے انسان، تو انہیں کو کوئی اور آقا بنا لیا دنیا میں، کوئی اور محافظ بنا لیے۔ اب جسے محافظ بنایا اسے ہمیشہ ڈر لگا رہے گا کہ جس بندوق سے میری حفاظت کر رہا ہے وہی مجھ پہ چلا دے گا، اس کو ناراض نہیں کر سکتا میں۔ اب انسان کا غلام ہو جائے گا، اور رب کو ناراض کرنے کی کتنی حدیں پار کریں گے کوئی اندازہ ہی نہیں رہتا۔ یقولون، کیا کہتے ہیں وہ، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کیا وجہ ہے کہ گھومے مارے پھر رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، کہیں چین نہیں ہے، کہیں عافیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ امریکہ کو پاکستان نے افغانستان کے خلاف جنگ لڑنے کی اپنے اڈے کیوں دے دیے؟ کہ ہمیں مصیبت سے بچا لیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ یہ دین کس نے سکھا دیا تھا کہ اپنا آپ بچا لینا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اپنا آپ بچا لینا تو باقی ساری دنیا جائے بھاگ۔ تو افغانستان تھا، اگر کوئی غیر مسلم ملک بھی ہوتا تب بھی ہمیں اجازت نہیں تھی یہ کرنے کی۔ کیا کہتے ہیں، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ۔ پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، قرآن تو آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج سے 1000 سال بھی پرفیکٹلی فٹ ہوگا اس وقت کے سینیریو میں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخش دے، ابھی کہ کوئی اور وننگ پارٹی ہے تو ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی، او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، پھر افسوس کریں گے کہ یہ کون سی غلط پارٹی چن لی تھی ہمیں تو پہلے ہی کسی اور کو چننا چاہیے تھا، کسی اور کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت اہل ایمان کہیں گے
اہؤلاء الذین اقسموا، یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھایا کرتے تھے باللہ، اللہ کے نام کی. کتنی پیاری فریز ہے وہ قرآن کی جو ہم پڑھ چکے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام سے مانگتے پھرتے ہو دنیا سے. خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے یہ دے دیں، اللہ کا واسطہ آخری وہ رب جو درمیان میں لے آتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے، اسی ہی کے نام کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. جہد ایمانہم، یقین دلایا کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، نمازیں روزے نہیں ہیں، حج زکاتیں نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لیکن وہ کر کے اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ بس باقی جتنے اصول ٹوٹے ٹوٹ جائیں، اگر ہم چائنا سے دوستی کرنے کے لیے چائنا کو ناراض نہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے یہ بات نہ کرنا کہ آپ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا. وہ جو آپ کی ساری نمازیں ہیں، جو بھی ہے نیکی کے عمل، جتنی چیریٹی ہے، حبطت اعمالہم، سب اعمال ضائع ہو جائیں گے. کوئی بھی انسان مکمل برا نہیں ہوتا، لیکن بہت پرٹیکولر سینیریوز ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اگر کر لیا تم نے تو تمہارے سارے اعمال باقی ضائع ہو جائیں گے. Now you don't qualify for anything. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پھر یہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے. Then they will be losers. مجھے اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا ڈر ہے نا فیلئر. ابھی میں ایک کوٹ پڑھ کے ڈو ناٹ فیئر فیلئر، کیونکہ ہم سب کو ڈر لگتا ہے ہارنے سے، اس لیے ہم کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہار جاؤ گے، ڈر نہیں لگ رہا. This word failure is not attractive to you. یہ آپ کو ڈرا نہیں رہا، یہ ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہماری زندگی، انٹیمیڈیٹ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ بھی تو نقصان اور نفع کی ہی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو کامیابی اور ناکامی کی ہی بات کر رہے ہیں. جب کوئی موٹیویشنل اسپیکر کھڑا ہو کے اسٹیج پہ بات کرتا ہے تو ہمیں ناکامی اور کامیابی سمجھ آ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ تو الٹیمیٹ کامیابی اور ناکامی کی بات کر رہے ہیں. ناؤ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ آل دا پلیسز ان دا قرآن جہاں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کسی انسان کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، ہمیں پتہ ہے اعمال ضائع ہونے کی ایک صورت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کم تر عزت، تمہاری آواز ان کی آواز سے اوپر رہ جائے، ان سے آگے نہیں بڑھو گے. مطلب انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو بار بار اپنے مشورے سے، ایسا نہیں کہ وہ ایکچولی قرآن پاک کا حکم ہے، رسول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر بہت ساری باتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں ماننے لگے تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اعمال ضائع ہونے کی فی الحال میرے دماغ میں بس وہی ایک سینیریو آ رہا ہے، اور اب یہ سیکنڈ ہے دیٹ آئی ایم لرننگ کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہوا کہ مصیبت میں نہ پڑ جائیں اس وجہ سے کسی اور کو ولی بنا لیا، خاص طور پہ یہودیوں اور نصرانیوں کو، وی ول سبمٹ. آپ کی پرائڈ پریڈ ہے، ہم جا کے اچھے سے ریکارڈ کریں گے، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کچھ بھی کریں گے. وی ول ناٹ سے کہ آر اسلام ڈز ناٹ الاؤ دس سو آئی بیک آف. نہیں، ہم تو انکول ہو جائیں گے، اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ جو کہتے ہو میرا رب اللہ ہے، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا. ایک انسان کی بات ہو رہی تھی، من یرتد، من ایک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. If one person turns away، ایک انسان نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے دین کے یہ والا سسٹم سمجھ نہیں آتا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اللہ کا ہونا سمجھ نہیں آتا، وہ یہ نہیں کہہ رہا نمازیں نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنی، وہ کہہ رہا سسٹم یہ نہیں چلے گا. شادیاں کرنی ہے تو میرے اصول چلے گی، میں بتاؤں گا 10 فنکشن کرنے ہیں 14 کرنے ہیں، اور وہ کتنے کروڑ کا ایک ایک فنکشن ہوگا، اس کی ویڈیوز میں اس میں فنکشن کس طرح ہوگا، اس میں ڈریسنگ کیا ہوگی. اور ہمارا جو دیسی سارا طبقہ ہے اس نے نکاح نامے کے اوپر ساری لائنز لگا دینی ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے کہ کس شرائط پہ بیوی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ انسان قبول ہے. دھجیاں سود کا نظام ہے، چھو کے وٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ اٹ. اب ہے نا ساری زندگی میں، ساری دنیا میں تو یہی چل رہا ہے. بے حیائی اگر ہر جگہ عام ہے، سو وٹ ڈو آئی ڈو اباؤٹ اٹ. مجھے تو دین سمجھ ہی نہیں آتا جب وہ کہتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ کرنا ہے، مجھے تو دین سمجھ ہی نہیں آتا جب وہ کہتا ہے فاؤل لینگویج استعمال نہیں کرنی. ناؤ اٹس کول. اب تو ڈرگز لینا، اب تو کلبنگ کرنا، اب تو ہم نے بڑے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت نام دے دیے دنیا کے سارے ڈرگز کو. آج کل ہمارے بہت بڑے نامی گرامی ایک ایکٹر ہیں جو ایک نشہ آور چیز کا بڑا
خوبصورت سا ایڈ ہے. اب اسی گٹکے کو خوبصورت ڈبی میں پیک کیا, ایک ایکٹر آ کے کہے گا تو دیٹ ہیز بیکم کول نا. وہ جیسے اپنا دین نہیں, آج ہی میں آیا وہ حدیث پڑھی تھی کہ جو بھی نشاور چیز لیتا ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایکچولی the phrase was جنت اس پہ حرام ہو جائے گی. اب مجھے لگا کہ یہ غلط تو میں نے کبھی بھی سنا ہی نہیں, جنت حرام ہو جائے گی. اور ایک دوسری کنڈیشن بھی تھی ساتھ میں جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی. دین جسے پسند نہیں آ رہا, اسلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ جسے پسند نہیں آ رہا, وہ جسے آج تک اعتراض ہے کہ اسلام مرد کو 4 بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے, جنت میں مرد کو حوریں کیوں ملیں گی, جو اپنا رب نہیں جانتا, جسے سرنڈر کرنا نہیں آتا. ایک انسان جائے گا تو پوری قوم لے کے آؤں گا, میرے پاس بندوں کی کمی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گا, قیامت والے دن پکڑوں گا تمہیں گردن سے, سزائیں ساری ہوں گی. یور ایگزسٹنس میٹرڈ دیٹ مچ, ورنہ تمہیں مٹی کر دوں. مجھے ساری دنیا اس کو وجہ بنا کے کہتی ہے نا, اللہ کو تو میری پرواہ نہیں ہے, نہ ہوتی تو جہنم کیوں بنائی ہے. آپ کے ہونے سے فرق پڑتا ہے, what you do and what you don't do. ہم جو نہیں کرتے اس سے زیادہ فرق پڑ رہا ہے. کہاں نہیں بول رہے, کہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. ہم نے نہیں کیا دین پہ عمل, ہم نے دین کو اتنا کول اور اٹریکٹیو بنا کے دنیا کو پریزنٹ نہیں کیا, بڑا نقصان ہو جائے گا پوری انسانیت کا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایک جاؤ گے, اس دنیا میں کمی نہیں ہے, میں پوری قوم کھڑی کروں گا. اس قوم میں خوبیاں کیا ہوں گی, 4 خوبیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یحبہم ویحبونہ, وہ جو تمہیں جو اسلام سے کراہت ہو گئی تھی نا, وہ جو اسلام کی ٹیچنگ سے دور بھاگتے پھرتے تھے, کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے. کہیں نہ کہیں دین سکھانے والے, دین پہ عمل کرنے والوں کے رویے نے ہمیں دور پھینکا ہے. جو بھی ہے, آپ دین تک کیوں نہیں آئے, آپ نے دین سکھانے والوں تک کیوں رہ گئے. یہ تو دین کا اصول کبھی بھی نہیں ہے. یحبہم ویحبونہ, he will love them. اللہ تعالیٰ پہلے ان سے محبت کریں گے, پھر they will love him back. اس دنیا میں جو بھی کسی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے, جو محبت کے درجے طے کرتا جاتا ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے, اللہ کی محبت کے جواب میں آپ کو وہ محبت ہو گئی ہے. پہلے وہاں سے محبت اتری ہے, بیکاز یو ڈیزروڈ اٹ. کوالیفائی کیا ہے آپ نے کسی طرح, کچھ دی ہوگی کوئی قربانی, کہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا ہوگا, کہیں اللہ کے لیے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہوگا, کچھ تو ہے. جب آپ نے ڈیزرو کیا وہ پلیس ہے, اب آپ کو وہ محبت کی فکر ہے. بڑے سارے لوگ ہیں نا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے, جنہیں بہت فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اچھا نہیں ہے آج کل. مبارک ہو. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو پتہ بھی ہے کہ ان کا رابطہ ہے بھی کوئی نہیں. یہ تو محبتوں میں ہوا کرتے ہیں گلے شکوے, پریشانیاں, کہ رابطہ نہیں ہو رہا. اس سے زیادہ خوشخبری کی کوئی بات ہی نہیں. وہاں تعلق مضبوط نہ ہوتا تو کسی سے پرواہ تھی کہ رابطہ اچھا ہے یا نہیں. وہ جو چاہ رہا ہے تعلق مینٹین, اس کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں, اٹ ہیز بیکم. مبارک ہو, بہت مبارک ہو. وہ محبتیں آسمان سے اتنی, پہلے رب کی طرف سے خاص طور پہ چنے گئے آپ, پھر آپ کی طرف سے پہلے ہوئے, پھر آپ کی طرف سے تو جواب دے. یو ریسیپروکیٹڈ, آپ نے انیشیٹ نہیں کیا. دوسری خوبی کیا ہے ان کی, اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں کے سامنے جھکے جھکے پھرتے ہیں. مومنوں کو نہیں کہتے کہ تم کافر ہو, تمہارا پانچا اونچا ہے, تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہو, اور یہ بھی شیعہ بھی کافر ہیں, اور اہل حدیث کا تو یہ مسئلہ ہے, اور ان کا یہ مسئلہ. اذلۃ علی المؤمنین, اور سامنے مسلمان ہونا چاہیے. دے ول سبمٹ, وہ ہمبل رہیں گے, اپنا حصہ چھوڑ دیں گے, بحث ہو رہی ہوگی جانے دیں گے, عزتوں کی حفاظت کریں گے, کسی کو اپنا آپ بڑا کر کے نہیں دکھائیں گے. اس زوم سے نہیں آئیں گے کہ میں زیادہ نیک ہوں اور اب تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اعزۃ علی الکافرین, کافروں کے سامنے ایسے پختہ, ایسے پکے. وہاں نہیں ڈھیلے پڑیں گے, جہاں اللہ کا اصول کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں ڈھیلے نہیں پڑیں گے. ابھی پچھلے سینیریو میں اس کے اپوزٹ ہو رہا تھا نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن دوبارہ بتائی ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سخت اور کراہتے ہیں. جہاں اسلام دشمنوں کی بات آتی ہے ان کے آگے سبمٹ کر جاتے ہیں, ان کے آگے ہمبل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان نقش ان تصیبنا, ہمیں خوف ہے آگے سے کوئی مصیبت نہ آ جائے. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے پھریں گے. کوئی اور تھا ابھی کچھ آیا اس پہلے جو دنیا میں کسی ایک کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا. ولا یخافون لومۃ لائم, اور جب اللہ کے راستے میں کوشش کرو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملامت نہ ہو, تانے نہ پڑے.
قدم قدم پہ فیلئر نہ ہو. ہم صرف عہد احزاب اور بدر کو جانتے ہیں. ان سب کے درمیان میں کتنی بار ہوا ہے کہ ایک فوجی دستہ بھیجا کسی جگہ، یا ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، یا خبر گیری کے لیے، پتہ چلا کہیں اور سے نکل گیا، پتہ چلا کہیں اور. ہاؤ مینی ٹائمز وی فیل. وہ یاد رکھنا ضروری ہے فیلئرز، فیلڈ اٹمپٹس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہر دفعہ چھکا نہیں لگتا. 100 میں سے کوئی ایک بال ہوگی. دنیا ایکسپیکٹ کریے اب آپ کی ہر بال پہ چھکا، ایسے نہیں ہوتا. صلح حدیبیہ بھی ساتھ ہی ہے جہاں ایسی شرائط پہ سر جھکانا پڑتا ہے کہ اللہ کی پناہ. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کے لیے شرط ہے، پتہ ہونا چاہیے، اٹس اے گیون کہ اب آپ کے اوپر آئے گا کچھ، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں. اس ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اب دین کا کام نہیں کریں گے، اب وہ کسی تک صحیح بات نہیں پہنچائیں گے، اب وہ کسی کو غلط کام سے روکیں گے نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. وہ بڑی وسعتوں والا ہے، علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، دوست کی تو تمہیں تب ضرورت ہو نا، تم تو دنیا سے تب ڈر جاؤ نا جب تمہارا کوئی دوست ہو نا، جب آلریڈی تم ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں نہیں ہو. میں ہوں نا. تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان والے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے. یہ پکے سچے دوستوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے دوستی آفر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کی کنسرن اور محبت نظر آ رہی ہے ہمیں اس پورے سینیریو میں. منع کیا جا رہا ہے کسی کو، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ محبت میں منع کیا جا رہا ہے. قیدیں لگائی جا رہی ہیں، محبت میں لگائی جا رہی ہیں. اس قلعے سے باہر نکلے تو کوئی مار دے گا تمہیں، دوست بنا کے کھانے میں زہر ڈال دے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنے پیچھے پیچھے گھمائے پھرے گا. دنیا آخرت دونوں تباہ کر دے گا تمہاری. نہیں کرو. اللہ ہے نا، پھر کیوں ضرورت ہے کسی اور؟ رسول اللہ ہے نا، مومن ہیں تمہارے ساتھ، کیا ضرورت ہے کہیں اور جا کے چھپنے کی، کسی اور سے پناہ مانگنے کی؟ مسلمان آپس میں آج ایک جٹ ہو جائیں تو ہمت ہے کسی اسرائیل کی کچھ کر دے فلسطین پہ. وہ میں یہ تھا اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے لکھا تھا کہ the day we attacked فلسطین the very first time، بہت سالوں پہلے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی کہ اب یہ آس پاس کے عرب ممالک کیا کریں گے. مجھے لگا تھا صبح تک اسرائیل پر اٹیک ہو چکا ہوگا. and nothing happened، کچھ نہیں ہوا. وہ آہستہ آہستہ وہ ہر رمضان وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کدھر اب کوئی ریئیکشن تو نہیں آئے گا. اب وہ کیوں کھلا منہ کھلا چلے گئے آگے؟ وہ سارے ٹیسٹ کے بعد آئے ہیں. وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ اس خون میں کتنا دم ہے، ان دلوں میں کتنی غیرت ہے. جو بیٹی کا گلا کاٹتے ہوئے تو بڑی غیرت دکھاتے ہیں، کوئی اور بیٹی کا گلا کاٹ رہے ہو تو اس کا ہاتھ جا کے نہیں بچا سکتے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو اپنا دوست بنا لے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. بھلے اس دنیا میں وقتی طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دنیا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہار نہیں گئے؟ سارے مرد سارے شہید ہو گئے ہیں، بیوی بچے سارے قیدی بنا لیے ہیں، گھر والے سارے لوگ. دنیا کی ڈیفینیشن ہار اور جیت میں ہار گئے ہیں. کیا غالب نہیں ہو گئے رہتی دنیا تک؟ یزید کا نام سنا ہے آپ نے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تم اللہ کے گروہ میں داخل ہو گئے ہو. یاد رکھنا یہ گروہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے دنیا کی نظر میں گردن بھی کرتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اوکے اگر وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اٹس اوکے اف دے آر میکنگ فن آف یور بیئرڈ، اٹس اوکے اگر وہ حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، آہستہ آہستہ تم ڈی سینسٹائز ہو جاؤ گے. کس اللہ کے بارے میں ایتھیسٹ ہونا ہے، ہمیں ہمارا دل ہی نہیں دکھتا. اللہ کے بارے میں بیٹھ کے لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر دیتے. نفی ہونا اس کے ہونے کی ثبوت ہے، جس کی نفی کی جا رہی ہے یہی اس کے ہونے کی ثبوت ہے. اللہ کے بارے میں تو بیٹھ کے نہ سن لیا کرو، اس کے قرآن کے بارے میں، اس کے حدیث کے بارے میں. وہ جو تمہارے گروہ کے لوگ تھے، حزب اللہ کے تھے. دوستی ایسے تو نہیں نبھائی جاتی، دوستوں کا یہ طریق تو نہیں ہوتا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بی کانشیس آف ہم۔ کسی اور دو چار لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کسی ایک انسان کی چار لوگوں سے، اور وہ سامنے آ جائے، ول یو ناٹ اسٹاپ؟ اچھا وہ آگے اب نہیں کر سکتے، وہ یہی ہے وتق اللہ، کانشیس تو ہو جاؤ، وہ ہے سن رہے، کیا سن رہے ہو تم؟ وہ بڑے بھلے حصہ نہیں ڈال رہے بیچ میں۔ دوستیاں تو یوں نہیں نبھائی جاتی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اتخذوها ہزوا ولعبا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹے اڑاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی کھیل تماشا ہو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے، تم تو رکھتے ہو، تم تو دل والے ہو، تم تو محبت کے دعوے دار ہو۔ اللہ سے دشمنوں سے دوستی تو مت کرو۔ کس کے پاس ہے سارے جہانوں میں وقت جو بیٹھ کے ہمیں بتائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا؟ قرآن پڑھنے والے کو اپنا آپ کبھی کم اہم لگ سکتا ہے؟ کم تر لگ سکتا ہے؟ اکیلا محسوس کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ کوئی مسلمان ہو کے یہ کہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، ہمارا تو اللہ ہے۔ یو لیو، ہی نیور۔ جب جب ہاتھ چھڑایا آپ نے چھڑایا، میں نے چھڑایا، وہ نہیں ہاتھ چھڑایا کرتا۔ ہم چھڑا جاتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے وہ۔ عزتوں والا رب ہے، خوددار رب ہے، غیرتوں والا رب ہے۔ جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ محبتوں والا ہے کہ پھر واپس مڑ جاتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو اے اہل کتاب، وہ جن کی اب تک بات ہو رہی تھی اب ان سے بھی مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو میرے ہی بندے ہیں، ان کو چھوڑ تو نہیں دینا، نفرتیں تو نہیں پال دینی، ریجیکٹ تو نہیں کر دینا۔ هل تنقمون منا الا ان آمنا، آپ ان سے کہیے کس بات کا انتقام ہے مسلمانوں سے؟ بس اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لے آئے اور اس پر جو اس نے ہم پہ نازل کیا ہے اور جو ہم سے پہلے نازل کیا ہے۔ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، اس لیے کر رہے ہیں سب کو۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ تم بھی تو اسی اللہ کو مانتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کا نام تمہارے لیے کوئی نیا نام ہے، کوئی اجنبی نام ہے؟ کیا اس نام سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ کیا اس نام کے تم دعوے دار نہیں ہو؟ کوئی اللہ کو ماننے والے اور یقین رکھنے والے اس سے دعائیں نہیں مانگتے؟ اسی اللہ کے نام پہ کوئی اور کہہ دے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور پیغمبر وہ ہو جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کے خلاف پورے پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف کیوں اتنا زیادہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں ہو رہا ہے؟ دس از دا اونلی ریلیجن دیٹ ول اسٹینڈ اگینسٹ آل آف دیٹ جو ہو رہا ہے دنیا میں۔ فطرہ چینج کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف اسلام ہی کھڑا رہے گا، تو اس وجہ سے اسلام پہ سب سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ قل هل انبئکم، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ پچھلی آیت میں بتائیے فاسق ہیں، اب کہہ رہے ہیں کوئی فاسقوں سے بھی برا ہے، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ یا اللہ، وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ طاغوت کی بندگی کی۔ ایز دے ورشپ طاغوت اینی بڈی ادر دین اللہ تعالیٰ، پالیسی کسی اور کی مان رہے تھے، حکم کسی اور کا مان رہے تھے، عبادت دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اصول سارے کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ اولئک شر مکانا، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ نکلے ہیں یہاں سے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے یہودیوں نے کنورٹ کر لیا تھا، مسلمانوں میں سارا دن رہا کرتے تھے اور اسی لیے اذیت پہنچا سکتے تھے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور آپس میں ہنسنے لگتے تھے، باتیں کرنے لگتے تھے۔ آسمانوں سے حکم وغیرہ اللہ تعالیٰ سٹنگ ارینجمنٹ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باقی سارے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہتے ہیں تو آگے 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 بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو بھی 5-6 شرارتی لوگ ہیں انہیں اکٹھے ہی بیٹھنے کی جگہ مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیچ میں جگہ چھوڑا کرو، جتنے مرضی دیر سے آئیں گے الگ الگ کر دو انہیں، آپ مذاق نہیں اڑا سکیں گے۔ میرے ساتھ تو مومن بیٹھے ہیں تو تمہارے کے سامنے بیٹھ کے ہنس کے دکھائے دو، اب حضرت ابوبکر کے سامنے بیٹھ کے کوئی مذاق اڑا کے دکھائے، ساتھ ہوں گے چاروں تو مذاق اڑائیں گے، ان کو الگ الگ کر دو، ان کی سٹنگ ارینجمنٹ، وہ ساتھ ہیں کنورٹ کر لیا، ایسا دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے جب کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی ہے تو راعنا بولتے ہیں،
ہمارے چرواہے نعوذ باللہ صرف نیچا دکھانے کے لیے، اور جب ان سے دوبارہ پوچھا جائے کیا کیا آپ نے، دے ول چینج دا ورڈ. انہیں ہمیشہ دے آر ویری گڈ وتھ ٹویسٹنگ دیئر ورڈز، لفظوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں. انسانوں کے سامنے تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر قرآن کہتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتے نہیں اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ اٹھ کے رہے ہیں. اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپا رہے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کریں. سیم ورڈ یسارعون. تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ گناہ کے کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سوچ لو کہ تمہیں ایونچولی کہاں پہنچانا ہے. گناہ جنریٹ کریں گے. پھر ڈارک ویب پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک سوسائٹی ہے بڑی انوسنٹ سی جو رہ رہی ہے اور جس کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میجورٹی کام زیادہ انٹرنیٹ پہ ڈارک ویب پہ ہے. کلنگز ہیں، ایسی کیسی ویڈیوز ہیں، سیکشول ابیوز ہے آن ڈیمانڈ. پیسہ جب حد سے بڑھتا ہے تو خواہشیں بھی بس آسمان چھونے لگتی ہیں. کسی طرح چین نہیں آ رہا روح کا. وہ جب وہ جو دنیا جو کہہ رہی ہے نا آپ سے ڈو وٹ ایور یو فیل لائک، تو فیل لائک میں تو پتہ نہیں اینڈ ہی نہیں ہے کوئی. اور ہم اس دور سے گزر چکے ہیں جب خواہش آپ کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. آپ انہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے کاموں میں زیادتی کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں، لگے پڑے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانا کھاتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لولا، کیوں ہوا یہ؟ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، ان کے جو علماء ہیں نا، مشائخ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، علم والے ہیں، انہوں نے انہیں منع کرنا بند کر دیا. There is nobody to stop them. There is nobody to tell them what you are doing is wrong. کوئی ہے ہی نہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ 4000 دفعہ کہتے رہے کون کتنا برا ہے. میدان میں اترے ہیں کہ نہیں اترے اس سے فرق پڑتا ہے. ہاؤ یو سیڈ اٹ اس سے فرق پڑتا ہے. کوئی روکنے والا بچا نہیں ہے. عن قولہم الاسم واکلہم السحت، نہ ان کے حرام کاموں پہ اور نہ ان کی باتوں پہ، نہ ان کے حرام کھانا کھانے. کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا، منع کرنے والا. لبئس ما کانوا یصنعون. جب ہماری سیاست میں ہی بڑی بڑی گاڑی والے لٹرلی مولانا نام کے ساتھ لگانے والے لوگ شامل ہوں گے اور اس کے بعد وہ کریں گے جو وہ کرتے ہیں، تو یہ تو دور کی بات رہے گی کہ کسی اور کو غلط کرنے سے روکیں. جب علماء نے ہی بیچ میں قدم رکھ دیا کیچڑ کے، سب سے پہلے تو ہم گندے ہوں گے. آپ نہیں ہوئے، آپ نے جو پگڑی خراب کر دی، آپ اس منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے لوگوں کو دور کر دیا. قالت الیہود، یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا ان سے دور رہو، یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں. مذاق جب آپ اڑاتے ہیں کسی کی داڑھی کا، کسی کے حجاب کا، آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. اور ہم سن چکے ہیں اپنے ارد گرد ایسے جملے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ رب ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسی حد کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کچھ چند جملے ہمیں ملیں گے قرآن میں. اہل یہود پہلے بھی ایک بار بول چکے ہیں، قرآن ریکارڈ کر چکا ہے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس درجے پہ گرے گا کوئی انسان، کس درجے پہ لا علم ہوگا کہ یہ بات کر سکے. ید اللہ مغلولہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافے کا موجب بن گیا ہے. قرآن یا ان کے پاس جو حکم ہے وہ انہیں زیادہ اسلام سے دور کر دیتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے دور دھکیل دیتا ہے. 15 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں they read the Quran and they hate it even more. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، ابھی بھی آپشن ہے، کم بیک. آج کل کے اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے کیونکہ روش بالکل چینج ہوئی ہوئی. آج 2024 میں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، ایمان لے آؤ، خدا ترسی کی روش کے اختیار کرتے ہو تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے.
وَلَوْ أَنَّهُمْ کاش انہوں نے اقاموا التوراۃ تورات قائم کی ہوتی والانجیل اور انجیل قائم کی ہوتی وما انزل الیہم من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ابھی انہیں گلا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کنجوسی کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ہم پہ رزق نہیں ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تورات اور انجیل قائم تو کرو, پھر دیکھو آسمان سے اور زمین سے کیسے رزق آتا ہے. منہم امۃ مقتصدہ, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے انسانوں سے بچ جائیں. اللہ کرے ہم دین ایسا قائم کریں, قرآن ایسا قائم کریں, مسلمانوں کا بول بالا ہو پوری دنیا میں. ہم کبھی اہل یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا لیں, محافظ نہ بنا لیں, اس ڈر سے کہ ہمیں کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے گا, اور انہی لوگوں میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مومنوں کے سامنے جھکے رہتے ہیں, کافروں کے سامنے سخت ہیں, اور کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور پھر ڈرتے نہیں کسی کی ملامت سے. اللہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.